اس نے پکارا دعا. زید نے پکارا دعا زید. زید نے اپنے رب کو پکارا دعا زید ربہ. دعا زید ربہ. زید نے اپنے رب کو پکارا. اچھا دعا ربہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں جملوں میں دیکھیں فرق کیا ہے. وہاں پر فاعل ظاہر تھا, یہاں پر فاعل ظاہر نہیں ہے. باقی ربہ یہاں بھی ہے, ربہ یہاں بھی ہے. صرف فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر کا فرق ہے. یعنی زید نے اپنے رب کو پکارا, اس نے اپنے رب کو پکارا. ایک جملہ اور آگے لکھ دیتا ہوں. دعا ربہ اس کا ترجمہ دعا ربہ. ربہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا رب. ربہ ربہ ربی ہی تینوں ربی آتے ہیں نا. رفع نصب جر. رفع میں ہے تو فاعل ہے, نصب میں دعا ربہ اس کے رب نے پکارا. دعا ربہ اس کے رب نے پکارا. دعا ربہ اس نے اپنے رب کو پکارا. اچھا اب ایک جملہ پڑھتے چلیں. اس کے رب نے اس کو پکارا. اس کے رب نے اس کو پکارا. اب یہاں پر فعل اور فاعل ہی ہے نا, مفعول ایڈ کرنا ہے. اب مفعول دیکھیں کس صورت میں, ضمیر کی صورت میں یا ظاہر کی صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں. اچھا جب فاعل آپ کا ظاہر ہو اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہو تو مفعول کہاں لگتا ہے؟ فعل کے ساتھ ایسے لگتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو کیا بنے گا؟ دعاہ ربہ اس کے رب نے اس کو پکارا. چھوٹی چھوٹی اسٹیج, لیکن آپ دیکھیں مفہوم کس طرح بدل جاتا ہے. دعا ربہ دعا ربہ دعاہ ربہ. تین جملوں کا مفہوم ہے. امید کرتا ہوں کہ ذہن میں آپ کے ہو. اس مؤنث نے بلایا, اس مؤنث نے پکارا, اس مؤنث نے دعوت دی. جی کیا لفظ کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ دعوت. اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا, یعنی اس نے اس کو بلایا. یہ جملہ ہے نا, لیکن کس نے کس کو بلایا وہ آپ کو ابھی پتا چلے گا. سیدھے بتائیں گے آپ کو کہ کس نے کس کو بلایا. دعا اس مؤنث نے بلایا, اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا. دعوت زمین پر سے دیکھیے. چلے میں پہلے اس مذکر کو ظاہر رکھ دیتا ہوں. اس مؤنث نے زید کو بلایا. دعوت زیدن مفعول ہے نا. دعوت زیدن اس مؤنث نے زید کو بلایا. ٹھیک ہے. اچھا میری خواہش یہ ہے کہ فعل آپ کا پورے نام کو دعوت زینب. دعوت زینب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کو مفعول نہیں کیسے, صرف فعل اور فاعل ہے. دعوت زینب زینب نے بلایا. دعوت زینب زینب نے بلایا. دعوت زیدن اس نے یعنی اس مؤنث نے زید کو بلایا. ٹھیک ہے. اب میں زید کی جگہ پہ ضمیر لا رہا ہوں. اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا تو کیا ہوگی؟ دعوت سمپل.
یہی ہے نا پورا. دیکھیں جملہ ہے 1 2 3 4 حروف پر مشتمل پورا جملہ عربی زبان میں. کوئی زبان نہیں نکال دیں. اس میں آپ کو 4 حروف پر مشتمل پورا جملہ مل ہے. اس میں آپ کا سبجیکٹ بھی ہو, ورب بھی ہو, آبجیکٹ بھی ہو. نہیں ملے گا. 4 حروف پر مشتمل جو کہ آپ کو دیکھنے میں ایک لفظ نظر آتا ہے. دعت, اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا. اب اس مؤنث کو میں ظاہر کر رہا ہوں. اس طرح نیچے ظاہر کیا تھا دعت زینب. اب میں ظاہر کر رہا ہوں اس فائل کو. دعت امرأۃ. ہاں جی یہ فائل ہو گیا. ایک عورت نے, اور ایک عورت سے مراد کیا ہے؟ نکرہ ہے, کسی عورت سے. کسی عورت نے اس کو بلایا. بلایا مذکر کو ہے. بلانے والی کون ہے؟ وہ مؤنث ہے. تبھی تو فعل ہم نے دعوت لگایا نا. مذکر کے لیے مذکر فعل ہے, مؤنث کے لیے مؤنث فعل ہے. تو فاعل آپ کا مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا. دعت امرأۃ. اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ امرأۃ اور امرؤن جو ہے ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہے تو اس کو پڑھیں گے پھر کیسے؟ یہ حمزہ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. دعت امرأۃ. ٹھیک ہے, دعت امرأۃ. اچھا اب زو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ والا. ذات اس کی مؤنث استعمال ہوتی ہے ذات والی. ٹھیک ہے. زو مالن یہ مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن میں. یہ زو اس کی حالت نصب زا, حالت جر زی. یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی بن کے آتی ہے. مال والا زو مالن. آپ کہتے ہیں نا ذل جلال, جلال والا. ٹھیک ہے. زل جلال بھی استعمال ہوا ہے, ذل جلال بھی استعمال ہوا ہے. تو زو زازی وہ تینوں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے حالت رفع نصب اور جر میں. اس کی مؤنث ہوتی ہے ذاتو. یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے والی. اب اس مؤنث کی 2 صفات آ رہی ہیں. ذات منصب. ذو مال کا کیا ترجمہ؟ مال والا. ٹھیک ہے. ذات منصب, منصب والی. منصب کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. ذات منصب و جمال. جمال, منصب والی اور جمال والی. مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی عورت جس میں 2 صفات ہو. ایک تو خوبصورت ہو, دوسرے اسٹیٹس ہو. دعت امرأۃ ذات منصب و جمال. یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی. آج گرامیٹکلی وہ ہمارے سامنے آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری ہے کہ رجل, ایسا شخص. رجل ایسا شخص. اب ظاہر بات ہے ضمیر کسی کی طرف لوٹتی ہے نا, تو یہیں سے تو شروع نہیں ہوگا. یہ ضمیر پیچھے کسی کا ذکر ہوگا تو اس کی طرف لوٹی ہے. رجل ایسا مرد. دعت امرأۃ جس کو کسی عورت نے بلایا, دعوت دی. اس عورت کی 2 صفات ذات منصب و جمال, اسٹیٹس والی تھی اور خوبصورت. فقالا, تو اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی دیکھیں
اس حدیث کے حصے میں حروف علت کس کس جگہ پر موجود ہے؟ یہاں دات میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا، اچھا کالا میں آ گیا، خافوں میں آ گیا، یہ کہاں سے آپ نکالیں گے حروف علت؟ پھر مزہ نہیں رہتا. سادہ عربی میں آپ کو سکھا دوں، آپ 3 مہینے بھی لگائیں، اپنا وقت بھی دیں، اور اینڈ ریزلٹ کیا نکلے جب آپ رائے لے کے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے یہ الفاظ آئے اس طرح کے، تو آپ بالکل فارغ ہو، کچھ نہیں پتا یہ کیا ہو گیا. کم از کم اب یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں پتا تو ہوگی آپ کو، آپ مزید محنت تو کر سکتے ہیں ان لائنز پر، یعنی آپ کو بنیاد فراہم کر دی گئی ہے، اس پہ مزید آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سائٹ پر آپ پہنچیں گے. تو دعت چھٹا سی ہمارا پڑھا تھا دعونا، نو چینج آگے، دعوتا دعوتما دعوتو دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. میں نے بلایا، اس کے بھی کیا ہوگی؟ میں نے بلایا دعوتو. ہاں جی، اب جملے آپ نے صحیح بول رہے ہیں. میں نے زید کو بلایا، دعوتو زیدن، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ماشاءاللہ مجھے امید ہے غلطی نکال سکتے ہیں. دعوتو زیدن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. زید نے مجھے بلایا. دیکھیں یہ کسی کو پہچانے کون سا ہے؟ دعوتو میں نے بلایا، یہ کیا ہے؟ یہ حالت رقم میں کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. دعوتو زیدن تک کی بات ٹھیک ہے، میں نے زید کو بلایا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید نے مجھے بلایا، وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں زید آپ فاعل کے طور پہ لائیں گے، فعل واحد رکھیں گے نا، ظاہر ہو گیا فاعل آپ کا تو فعل واحد ہو گیا. دعا زیدن اور مجھے، اب زمین کی صورت میں آ گیا تو وہ فعل کے ساتھ پہل ہو گیا. دعانی زیدن، دعانی زیدن، زید نے مجھے بلایا. اچھا میں نے بلایا اپنی قوم کو، اس کے عربی کیا ہوگی؟ اپنی قوم. اچھا میں اپنی قوم کو بلاؤں گا نا، آپ اپنی قوم کو بلائیں گے، وہ اپنی قوم کو بلائیں گے. ابھی اپنے کا لفظ میں سب کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں فرسٹ پرسن کے لیے بھی اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی اپنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تھرڈ پرسن کے لیے بھی اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنا لفظ ہٹاؤں تو میں کیا کہوں گا؟ میں نے میری قوم کو بلایا، تم نے تمہاری قوم کو بلایا، اس نے اس کی قوم کو بلایا. ایسی ہے تو یہ اپنے کا لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. مائی، یور، ہز، یہ اسلوب اگر سامنے رکھے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں نے بلایا اپنی قوم کو، یعنی میں نے میری قوم کو بلایا. تو میری قوم کے بھی کیا ہے؟ قومی. قومی حالت رفع ہے، حالت نصب کیا ہوگی؟ قومی. حالت جر کیا ہوگی؟ قومی. پچھلا کہنا تازہ ہو گیا کہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. کانٹیکسٹ بتائے گا. دعوتو قومی، میں نے اپنی قوم کو بلایا. اب یہ قومی کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پیچھے فعل دیکھیں آپ، دعوتو آ رہا ہے، وہی چیز دعوتو زیدن نہیں ہوگا. میں نے بلایا اپنی قوم، دعوتو قومی. آپ کا جملہ فعلی ہے، سورہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. انا دعوتو قومی جملہ اسمیہ بن گیا. انا داخل کریں تو کیا بن جائے گا؟ انی. انی دعوت قومی جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. اے میرے رب، اس کے بھی کیا ہوگی؟ اے میرے رب. ایک تو ہم نے بنائی ہے نا ربی، جو کہ اصل میں یا ربی تھا. تفسیر میں نے آپ کو اس کی دی ہے، آپ کو یاد ہوگا، یا ربی، اے میرے رب. یا رب
ربنا اے ہمارے رب، کثرت استعمال کی جاتی ہے، یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو ربنا ظلمنا